زلنسکی کا جو رول ہے، اور اس پہ انہوں نے کافی ان کو تنقید کی کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے، یہ تو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گرینڈ اسٹینڈنگ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ آئے ہیں وہ امن کی بجائے دنیا میں یعنی کہ ایک خام خواہ کا ایک کہنا چاہیے ایک مزید ایک تو انٹرنیشنل آرڈر پہلے ہی ڈسرے میں تھا، اب اور انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں انہوں نے تھریٹن کر دیا، انہوں نے گرین لینڈ کو کہا میں گرین لینڈ لے لوں گا، پھر کینیڈا کے اوپر ٹیرف لگاؤں گا، چائنا کے اوپر ٹیرف لگاؤں گا، میکسیکو پہ۔ اب یورپ کا ریئیکشن خاصا اسٹرانگ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی کا پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مہمان گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسعود خالد جو ڈپلومیٹ بھی ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ جو ابھی ہوا ہے ریسنٹلی ایک واقعہ زیلنسکی اور ٹرمپ کے درمیان میں، یہ اصل وجہ کیا تھی، کیوں یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ دعوت دی۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو بتائیں نا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے وائٹ ہاؤس میں، کیوں ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان یہ سب کچھ ہوا، اور اگر ہوا بھی تو پھر کیا ضرورت تھی اس کو سب کو کیمروں کے سامنے یہ ساری چیزیں کرنے کی؟ جی دیکھیے، ٹرمپ صاحب کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ بالکل فرق ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ان آرتھوڈاکس ان کے طریقہ کار ہیں۔ یہ ڈپلومیسی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کیمرز کے سامنے ساری نیوز مین کو پریس کور کو بٹھا کے اور ایک دوسرے ہیڈ آف اسٹیٹ کی اس طریقے سے یعنی کہ بےعزتی کریں، میں یہ سمجھوں گا۔ تو انہوں نے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ اس کو ڈیزائن کیا کہ ان کو بلائیں گے، ان کے نائب صدر بھی وہاں موجود تھے، صدر صاحب نے انیشیٹ کیا، اور اس کے بعد جو وہ ان کو کہنا چاہتے تھے انہوں نے ان کو کھل کر سنائی۔ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اپنے کیمپین کے دوران یہ کہا تھا کہ یہ لڑائی جو ہے میں 24 گھنٹے کے اندر ختم کرا دوں گا، اور نمبر 2 کہ یہ لڑائی ہوئی غلط تھی۔ یہ پیوٹن جو ہے وہ صدر پیوٹن جو ہے ان کا مطلب انہوں نے ان کے موقف کی ایک قسم سے تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس قسم کی لڑائیوں میں جو ہے اب پڑنا نہیں چاہتا۔ امریکہ یوکرین کو اتنا مدد کر رہا ہے، فوجی مدد کر رہا ہے، اکنامک مدد کی ہے 3 سال سے اس لڑائی کو سسٹین کرنے میں۔ اب وہ پالیسی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کروں گا، یورپ جو ہے وہ اس کو بھگتے اور یورپ جو ہے وہ خرچہ دے۔ اور یوکرین سے انہوں نے مانگ لیا کہ وہ جو ہم نے پتہ نہیں کتنا $130 بلین جو ہے اب تک شاید خرچ کیا ہے یوکرین کے اوپر، تو وہ اب آپ ہمیں ایک ہمارے ساتھ اگریمنٹ کریں، کنسیشن اگریمنٹ منرلز کے اوپر، اور وہ انہوں نے اس کی جو پرائس ٹیگ رکھا ہے وہ تقریباً $500 بلین کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں اتنے پیار میں مبتلا ہے پیوٹن کے، کیوں اتنے قریب ہے، کیا وجہ ہے؟ دراصل کچھ بات یہ ہے کہ وہ پہلے دور میں بھی جب ان کا پہلا ٹینیور تھا اس میں بھی ٹرمپ اپنے صدر پیوٹن کے ساتھ ان کی ایک اچھی ایکویشن بن گئی تھی، اور وہ دیکھیں نا اب یہ پرسنالٹی ایسی ہے کہ جو پچھلے تمام جو صدر تھے، خصوصاً ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ جو تھے، ابھی بائیڈن صاحب تھے، اس سے پہلے اوباما صاحب تھے، ان کے جتنے فیصلے تھے انہوں نے اس کو کینسل کر دیا تھا۔ اس پہ پیرس کلائمیٹ ایکارڈ ہے، اس پہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیر ایگریمنٹ ہو رہا تھا وہ انہوں نے کینسل کر دیا تھا پہلے اپنے اسٹنٹ میں۔ اس کے بعد انہوں نے WHO سے شاید اس وقت بھی نکل گئے تھے، پھر UN ہیومن رائٹس کاؤنسل سے نکل گئے تھے، تو اب انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو اب تو بڑی یعنی کہ طاقتور ان کو سپورٹ ملی ہے ایز فار ایز ووٹس آر کنسرن، تو وہ اور دونوں ہاؤسز پہ ان کی میجورٹی ہے، تو وہ اب ایک بڑے، اور پھر یہ کہ وہ وینجنس کے ساتھ آئے، یعنی کہ میں نے بدلے لینے ہیں جو میرے ساتھ کیا گیا، اور ان کے بقول میرے ساتھیوں کے خلاف اور میری پارٹی کے خلاف عدالت کے ذریعے، اور صدر بائیڈن نے بڑی زیادتیاں کی تو اس کا بدلہ بھی وہ لے رہے، تو جتنے ان کے ڈیسیجنز تھے وہ تو انہوں نے کینسل کر دیے اور یا کر رہے۔ 79 ایگزیکٹو آرڈرز اب تک انہوں نے ایشو کیے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، یعنی کہ ابھی 1.5 مہینہ بھی شاید نہیں ہوا، 20 جنوری سے آپ لگا لیجئے، تو 79 ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے انہوں نے امریکہ کو بھی ہلا کے رکھ دیا اور دنیا کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ بالکل بالکل۔
اچھا سر، آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ یہ جان بوجھ کے سٹیج کیا گیا، زیلنسکی کو وہاں بلایا گیا میڈیا کے سامنے، یہ سب کچھ کیا، کیا ٹرمپ اس سے کس کو پیغام دینا چاہتے تھے اور حاصل کیا کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں، ایک تو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں پیس کے لیے کتنا کوشاں ہوں، اور یہ جو ہے زیلنسکی صاحب جو ہے یہ اس کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ پیوٹن کے ساتھ مل کے، صدر پیوٹن کے ساتھ مل کے میں کوئی نہ کوئی کمپرومائز جو ہے وہ ہو جائے گی، لیکن یہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے، ڈائلاگ کی بیس پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کی بیسک یعنی کہ جو ہے آرگومنٹ ہے کہ زیلنسکی کا جو رول ہے، اور اس پہ انہوں نے کافی ان کو تنقید کی کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، تو اس قسم کی باتیں، اور یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گرینڈ اسٹینڈنگ، یعنی کہ کھڑے ہو کے کسی پبلک پلیٹ فارم سے زوردار تقریر کی اور پاپولسٹ جو ووٹ ہے وہ لینے کی کوشش کی، اور ایز اے لیڈر، اور مطلب یہ کہا کہ میں ہر چیز یہ کر سکتا ہوں، میں ڈیلیور کر سکتا ہوں لوگوں کو، میں دنیا کو امن دے سکتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ آئے ہیں وہ امن کے بجائے دنیا میں یعنی کہ ایک خام خواہ کا ایک جو ہے ایک جس کو کہنا چاہیے ایک مزید، ایک تو انٹرنیشنل آرڈر پہلے ہی ڈسرے میں تھا، اب اور انتشار کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ اور انسرٹنٹی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے دنیا میں، اور انہوں نے دیکھیں انہوں نے تھریٹن کر دیا، انہوں نے گرین لینڈ کو کہا میں گرین لینڈ لے لوں گا، پھر کینیڈا کے اوپر ٹیرف لگاؤں گا، چائنا کے اوپر ٹیرف لگاؤں گا، میکسیکو پہ۔ اب یورپ کا ریئیکشن خاصا اسٹرانگ ہے، وہ یورپینس نے یوکرین کو سپورٹ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب ایک کوئی پیس پلان لے کر آئیں گے جو کہ امریکہ کے ساتھ ڈسکس ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، اس طرح کے فیصلے کو آپ اگر دیکھتے ہیں تو یہ دنیا کس طرف جائے گی؟ جو نیا ورلڈ آرڈر ہوگا وہ کس طرح کا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ جس طرح پہلے تو آئی ایم ایف بنے اور بے شمار چیزیں، نیٹو بن گئی، اب تو نیٹو کو بھی ختم کرنے کی، مطلب کہ امریکہ سے پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے، تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ 79 ایگزیکٹو آرڈر جو انہوں نے ایشو کیے اس میں سے 16 تو عدالتوں میں چیلنج ہو گئے، ایک تو یہ تو یہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگے گا کہ دیر آر لمٹس آن ہز پاور، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز وہ کرنا چاہیں گے وہ تو نہیں ہوگی، پہلے تو یہ بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں امریکہ میں جو بڑے یعنی کہ معتبر لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، اسکالرز ہیں، فارن پالیسی اینالسٹ ہیں، انہوں نے ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، کانگریس مین اور یہ کانگریس کے لوگوں نے بھی ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ پالیسیز نہیں ہیں۔ یہ تو مطلب نیو یارک ٹائم نے ان کو لکھا کہ ہی از اے روگ پریزیڈنٹ، تو یہ ابھی چند دیر پہلے، ٹھیک ہے، اور آج بھی میں کالم پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی خاصا کرٹیسزم ہے، تو ان کے اوپر کرٹیسزم آئے گا، لیکن فی الحال چونکہ جوش و جذبہ ہے بہت زیادہ، تو وہ اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں نیٹو کو ختم کرنا ایک دم تو اتنا آسان نہیں ہے، بالکل، لیکن ان کا پریشر یہ ہے کہ یہ جو یورپین ممالک ہیں یہ خرچہ جو ہے ڈیفینس کے اوپر بڑھائیں، تو انہوں نے تو ڈیمانڈ کیا کہ آپ 5% اپنی جی ڈی پی کا جو ہے وہ ڈیفینس کے اوپر خرچ کریں، امریکہ کے اوپر آپ نے سارا بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ اب یورپینز نے بھی اس پہ جو بڑے ممالک ہیں، جرمنی ہے اور دوسرے ہیں، فرانس وغیرہ، انہوں نے غالباً ولنگنس شو کی ہے کہ ہم اپنا جو ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھائیں گے، اور یورپین جو سیکیورٹی ہے اس کو کوشش کریں گے کہ یورپین کنٹریز ہی جو ہے اس کو انشور کریں، تو اس میں بھی پیش یہ دیکھیں نا، آپ کو جس کو کہتے ہیں آرم ٹوئسٹنگ کے ذریعے یہ چیزیں کروا لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ تو اب یہ پریشر ڈال رہے ہیں یورپینس کے اوپر، یورپین مان رہے ہیں 5% جی ڈی پی کا تو نہیں ہوگا، لیکن شاید 3%، 3.5% تک وہ لے آئے ان کو، لیکن دوسری طرف دیکھنا یہ ہے کہ یورپین کنٹریز خود بھی اس وقت بڑے پریشر کا شکار ہے، اکنامکلی یا پولیٹیکلی۔ تو اب آپ نے کہا کہ ورلڈ آرڈر پہ کیا چینجز ہوگی؟ دیکھیے، اگر تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ نیٹو ختم ہو گئی اور آئی ایم ایف ختم ہو گیا، ورلڈ بینک ختم ہو گیا، پھر تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک ورلڈ آرڈر جو ایوالو ہوگا اس کے بارے میں کوئی اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ کیا اس کی شکل و صورت ہوگی، بالکل، لیکن ان کے جو ہے، ان کا میرا خیال ہے کہ ان کا یہ ہے کہ پہلے تو اپنے الائز کو، اپنے پارٹنرز کو جو ہے دبائیں، ان سے کہیں کہ اپنا پیسہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اپنی ویلفیئر کے، جیسے کینیڈا کو انہوں نے کہا کہ آپ 51st اسٹیٹ بن جائیں تو آپ تو بڑے خوشحال ہو جائیں گے، تو مطلب اس جو انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل یو این چارٹر کے پرنسپلز ہیں ان کو انہوں نے بالکل بالائے طاق رکھ دیا ہے، بالکل، یہ کبھی بھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اس قسم کی چیزیں نہیں دیکھنے میں آئی جو کہ اس وقت ہو رہی ہیں۔
تو لیکن انٹرنیشنل آرڈر میرا نہیں خیال کہ IMF ورلڈ بینک کو ختم کرنا اتنا آسان ہوگا. انہوں نے US ایڈ کو جو ہے سسپینڈ کر دیا ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی نئی شکل نکل آئے 6 مہینے کے بعد کوئی نئی صورت وہ نکالے, US ایڈ کی جگہ کوئی اور باڈی لے کر آئے. تو لیکن یہ کہ اس سے جو ہے بڑی ہلچل مچ گئی ہے دنیا میں, اور خاص طور پہ یورپ, کیونکہ یورپ اور امریکہ کا تو بڑا ساتھ ہے یورپین سیکورٹی میں. ٹرانس اٹلانٹک سالیڈیرٹی اینڈ سپورٹ سسٹم جو ہے ان کا پوری افواج وہاں پہ موجود ہے. نیٹو کا ہیڈ کوارٹرز ہے اور ایکسرسائز ہوتی ہے, بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہوتی ہے. تو اتنا آسان تو نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب کی جو اپنی شخصیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, جو انہوں نے اپنے ایڈوائزر سلیکٹ کیے ہیں وہ بھی کچھ اسی قسم کے لگتے ہیں کہ مار دھاڑ سے بھرپور جو ہے نا ایک فلم جو ہے وہ چلانی ہے. ٹھیک ہے. یہ فلم کب تک چلے گی, اس میں کیا مشکلات آئیں گی؟ مشکلات ضرور آئیں گی, ان کو دشواریاں ہوں گی. آپ دیکھیے گا چند مہینوں کے اندر یہ پرابلم آئیں گی, اور کچھ اہداف یہ حاصل کر لیں گے, کچھ اہداف حاصل نہیں کریں گے. لیکن ان کی مین کوشش یہی ہوگی کہ جتنے بھی یہ پریشر ڈال سکتے ہیں ممالک کے اوپر ان سے, یعنی کہ جو ہے کنسیشنز لے, اکنامک کنسیشنز لے, ٹریڈ کے اوپر کنسیشنز لے. لیکن ایک جو میں چیز آپ کی وساست سے کہنا چاہوں گا کہ باقی چیزیں تو جو ہو پائیں گی کہ نہیں ہو پائیں گی وہ اپنی جگہ پر ہے, کہ نیٹو ختم ہو گئی یا IMF ختم ہو گیا. لیکن ٹریڈ وار جو ہے نا وہ ایک اس پہ شدت آ سکتی ہے, یعنی وہ شروع ہو سکتی ہے, اس پہ شدت آ سکتی ہے. اگر انہوں نے چائنا کے اوپر اور ٹیرف لگایا یا اس کی آرم ٹویسٹنگ کی, تو دیکھیے اس کی ریٹیلیشن ہوگی اور اس کا رسپانس آئے گا. اسی طرح کینیڈا, میکسیکو, دوسرے کنٹری جو ہے یورپین کنٹریز, ان کو بھی انہوں نے تھریٹن کیا ہے. تو کافی مطلب یہ کہ دیکھیے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت سپر پاور ہے, سپر پاور ہے. بالکل. اور اس کا اثر و رسوخ جو ہے ساری دنیا میں ہے, کیونکہ اس میں کمی آ رہی ہے. لیکن ابھی بھی امریکہ ٹیکنالوجیکلی, ڈیفینس وائز, ملٹری وائز, ایجوکیشن وائز امریکہ سپر پاور ہے, مین پاور ہے. $28 ٹریلین کی اکانومی ہے. تو صدر جو امریکہ کا ہے اس سے تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں اپنائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ کچھ اس قسم کی رہی ہیں ہمیشہ سے, کہ لڑائیوں میں چلے گئے, یا یہ دیکھیے نا اس کے بعد کیا کہتے ہیں ریجیم چینج کر دی. اس قسم کی چیزیں تو اپنی جگہ پہ ان کی پالیسی کا حصہ رہی ہیں. اب آپ وہ لوگ کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو ہے دنیا چینج ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا, بالکل ہوئی. اب دیکھیے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں دنیا پھر چینج ہو رہی ہے. لیٹس ویٹ اینڈ سی what else can we say. بالکل سر. اچھا سر, جس طرح زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے نکلنا پڑا اور جو ڈنر تھا وہ بھی نہیں ہو سکا, تو یوکرین کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ تو بڑا مشکل سوال ہے آپ کا کہ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی بات آگے بڑھے, جو کہ لگتا ہے مجھے کہ بات چیت کی طرف جائے گی, زیلنسکی صاحب بھی شاید ٹیبل پہ آ جائیں, پیوٹن صاحب بھی آ جائیں. لیکن اس میں پیوٹن صاحب جو ہے نا اپنا جو ہے نا ٹف بارگیننگ کریں گے. وہ جو انہوں نے ایریا آکوپائی کر لیا ہے تقریباً میرا خیال ہے 23-24% یا 25%, وہ اس سے نہیں نکلیں گے, میرا اپنا خیال ہے. بالکل. اور وہ ان سے یہ بھی پلیج لیں گے یوکرین سے کہ آپ نیٹو کا حصہ نہیں بنیں گے. بالکل. یعنی کہ اس وقت جو صدر پیوٹن کی پوزیشن ہے ویزا ویز یوکرین کانفلکٹ, وہ اس وقت اسٹرانگ ہو رہی ہے, اور اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پیوٹن صاحب کا بھی کنٹریبیوشن. بالکل. اچھا سر, انٹرنیشنلی جو منظر نامے پہ نظر رکھتے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ شاید اس لیے نزدیک ہو رہا ہے پیوٹن کے کہ ٹرمپ دیکھتا ہے کہ امریکہ کا اگلا جو حریف ہے جو مقابلے پہ وہ چائنا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ رشیا اس کے ساتھ ہو اس سارے معاملے. دیکھیے صدر پیوٹن جو ہے وہ بھی بڑے زیرک انسان ہیں, ان کا بھی بڑا تجربہ ہے. انہوں نے بھی امریکہ کے کئی صدر جو ہیں وہ نپٹائے ہیں. اچھا. تو دیکھیے نا, مطلب ان کا تجربہ آپ دیکھیے نا کب سے شروع ہوا, کب سے وہ صدر ہیں, کب سے پہلے وزیر اعظم تھے. تو اتنے آسانی سے تو دینے والے نہیں ہیں چیزوں کو وہ کنسیشنز, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو ان کی چائنا کے ساتھ جو اس وقت بونہومی ہے نا, جو اس وقت ان کا پارٹنرشپ بنی ہے, وہ اسٹریٹجک ٹرمز میں بنی ہے. وہ چائنا بھی سمجھتا ہے کہ روس کے ساتھ اس کا تعلقات بڑے ضروری ہیں, اور روس بھی یہی سمجھتا ہے, کیونکہ ان کا ایک قسم کا انڈکلیئرڈ ایک
جس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ ہے، الائنس ہے اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. کیونکہ دیکھیے نا بائیڈن صاحب نے تو دونوں کو بہت دبایا تھا نا، چائنا کو بھی بہت دبایا، روس کو بھی بہت دبایا. بالکل. تو اس کے نتیجے میں ان کی پارٹنرشپ جو تھی بڑی کلوز ہو گئی. اور صدر پیوٹن اور صدر شی جن پنگ کی اپنی جو ایک ایکویشن ہے وہ کافی اچھی ڈیولپ ہو گئی ہے. بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ دس از اے پارٹنرشپ آف نو لمٹس بٹوین رشیا اینڈ چائنا. تو میرا نہیں خیال کہ صدر پیوٹن جو ہے اس میں کوئی بڑی دراڑ جو ہے وہ ڈال سکیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. بالکل. اچھا سر جی 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 نہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بڑی دراڑ نہیں ڈال سکیں گے. ان کا جو اور وہ ان کے نرغے میں ایسے نہیں آئیں گے. بالکل. کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ بیسیکلی بزنس مین ہے، وہ ٹرانزیکشنز پہ بلیو کرتے ہیں. بالکل. وہ ڈیل میکر ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ڈیل کرا دی وہ ڈیل کرا دی. بزنس ساری عمر وہ کہتے ہیں میں ساری زندگی یہی کام کرتا رہا. انہوں نے پبلکلی کہا اسٹیٹ مین ہے. اسٹیٹ مین کہہ لیں. اسٹیٹس مین نہیں ہے وہ نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ ڈپلومیٹ ہے نا اسٹیٹس مین ہے. ٹھیک ہے. اسٹیٹس مین تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے. بالکل بالکل بالکل. وہ ڈپلومیٹ تو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، ساری چیزیں سوچتا ہے. یہ تو مطلب صبح شام ایک نیا آرڈر ایشو ہو رہا ہے، فورن پالیسی کا ڈیسیژن ہو رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی دراڑ ڈال سکے گی. البتہ یہ کریں گے وہ کہ اگر یوکرین کے اوپر کوئی سمجھوتا وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو اس کو وہ ڈکلیئر از وکٹری. ٹھیک. اینڈ ہی ول سے کہ جی دیکھیے میں نے جو الیکشن میں وعدہ کیا تھا وہ میں نے کر کے دکھا دیا. تو میں آئی ایم اے ڈوئر. بالکل. میں کر سکتا ہوں، میں ڈیلیور کر سکتا ہوں. بالکل. یہ ہے ان کا سارا مسئلہ. ٹھیک ہے سر. اچھا سر اس سارے معاملے میں پاکستان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی کیا حیثیت ہے اور پاکستان کو کس منظرنامے میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان جو ہے، پاکستان تو ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے انڈیا کے بعد. اور وہ چاہے امریکہ ہو یا کوئی دوسری بڑی طاقت ہو، پاکستان کو نہ ریلیونٹ بنایا جا سکتا ہے نہ اگنور کیا جا سکتا ہے. دیکھیے نا بڑی آپ کے جو پلسز ہیں ہمارے، ٹھیک ہے بڑے چیلنجز ہیں میں مانتا ہوں، اس کے اوپر بھی انسان بات کر سکتا ہے. لیکن دیکھیے جو پلسز ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہمارا پلس یہ ہے کہ ہم اچھا خاصا بڑا ملک ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا پھر ساؤتھ ایشیا میں دوسرا بڑا ملک ہے. نمبر 3 ہماری جغرافی جو ہے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہمیں ایک تحفہ ہے، جس کو ظاہری بات ہے کہ ہم نے اب تک یوز نہیں کیا، یوٹیلائز نہیں. یہ دیکھیے کہ ہم کو 3 ریجنز کے درمیان جو ہے بیچ میں ایک برج ہے. اگر انڈیا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے تھرو ٹریڈ ہو. ٹھیک ہے. چائنا جو ہے وہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، انڈین اوشن میں آنا چاہتا ہے، وہ گوادر پورٹ کے ذریعے آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل بالکل. ہم سینٹرل ایشیا جو ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس اپنی جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں جن کی کوئی بندرگاہ نہیں ہے، ان کا کوئی سمندر نہیں ہے، وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کی کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کی طرف دیکھتے ہیں. تو آپ کو تو یہ قدرت کی طرف سے ایک عطیہ ہے جس کو آپ نے آپٹیملی اس کو یوز کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے. ایک تو جغرافی ہے. پھر دیکھیے پاکستان مسلم ممالک میں ایک اہم ملک کے طور پہ اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے OIC میں. پاکستان کی بڑی اسٹینڈنگ ہے. یہ بڑے بڑے اسلامی ممالک جتنے ہیں، سعودی عربیہ، قطر، UAE، دیکھیے آپ ان کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، لیکن یہ پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے. تیسری بات یہ کہ آپ نیوکلیر پاور ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ایک بڑا کریڈیبل قسم کا ایک ڈیٹرنٹ ہے جو آپ کے ہاتھ میں. یہ سارے پلسز ہیں. پھر آپ کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے، 250 بلین کی اب مارکیٹ ہو گئی ہے آپ کی. تو یہاں تجارت کے لحاظ سے بھی آپ کا پوٹینشیل ہے. اب یہ ساری چیزیں ہیں تو چاہے امریکہ ہو یا کوئی دوسری طاقت ہو، پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ امریکہ چونکہ اس وقت چین کے ساتھ محاذ آرائی میں مصروف ہے اور چین کو کنٹین کرنا چاہتا ہے، وہ چین کی پاور کو وہی روکنا چاہتے ہیں، یعنی کہ چین ان کو تھریٹن نہ کرے، چین ان کو چیلنج نہ کرے. یہ ساری کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہے. تو یہ اسٹریٹجی چلتی رہے گی. اس پہ وہاں پر امریکہ میں کنسنسس ہے، کانگریس میں، میڈیا میں، انٹلیکچوئلز میں کہ نہیں چائنا کو اپنے آگے نہیں بڑھنے دینا، اور یہ پالیسی ڈیسیشن ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چلتا رہے گا. لیکن اب اس تناظر میں یہاں انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں، انڈین اوشن میں انہوں نے انڈیا کو چنا کہ انڈیا جو ہے ہمارا پارٹنر ہوگا، اسٹریٹجک پارٹنر ویزا ویز چائنا. اب انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اچھے نہیں ہیں.
ہسٹوریکلی، ٹھیک ہے بالکل. اچھا، انڈیا کے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں پوری طرح، ٹھیک ہے. تو اب اس کا جو فال آؤٹ ہے اس کا اثر تو پاکستان کے اوپر آئے گا. امریکہ چونکہ انڈیا کو اہمیت دے رہا ہے اس ریجن میں، تو اس لحاظ سے پاکستان کی امریکہ کی نظر میں وہ اہمیت نہیں ہوگی. بالکل. پھر یہ دوسری ہے کہ افغانستان سے وہ چلا گیا ہے، تو افغانستان میں جب تک ضرورت تھی پاکستان کی تو انہوں نے پاکستان کی مدد لی، ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے یہ سارا دوحہ کوٹ کروایا، سارا کچھ. لیکن وہ امریکہ کی پالیسی ہے کہ وہ مدد لیتے ہیں، اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. بالکل. تو ہمیں جو ہے اپنی توقعات کو حقیقت پسندانہ رکھنی چاہیے. ہمیں اپنے تعلقات کو جو ہے امریکہ سے بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو اس میں باہمی تعاون کی جو اسکوپ ہے، پوٹینشیل ہے، وہ اب کم ہو گیا ہے. اس طرح نہیں، ہم پارٹنر نہیں ہیں، ہم الائی نہیں ہیں امریکہ کے، ٹھیک ہے نا. اور وہ پاکستان کو چین کے پرزم سے اور انڈیا کے پرزم سے دیکھتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان بالکل بالکل irrelevant ہو گیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، افغانستان میں بھی افغانستان کے بیک گراؤنڈ میں بھی کانٹیکسٹ میں پاکستان کی اہمیت ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کی اہمیت ہے. تو یہ ساری چیزیں پلسز ہیں. تو یہ ہمیں اپنے سامنے ذہن میں رکھنا چاہیے. بالکل. کہ ہم نے یہ سارا دوحہ کوٹ کروایا، سارا کچھ. لیکن وہ امریکہ کی پالیسی ہے کہ وہ مدد لیتے ہیں، اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. بالکل. تو ہمیں جو ہے اپنی توقعات کو حقیقت پسندانہ رکھنی چاہیے. ہمیں اپنے تعلقات کو جو ہے امریکہ سے بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو اس میں باہمی تعاون کی جو اسکوپ ہے، پوٹینشیل ہے، وہ اب کم ہو گیا ہے. اس طرح نہیں، ہم پارٹنر نہیں ہیں، ہم الائی نہیں ہیں امریکہ کے، ٹھیک ہے نا. اور وہ پاکستان کو چین کے پرزم سے اور انڈیا کے پرزم سے دیکھتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان بالکل بالکل irrelevant ہو گیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، افغانستان میں بھی افغانستان کے بیک گراؤنڈ میں بھی کانٹیکسٹ میں پاکستان کی اہمیت ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کی اہمیت ہے. تو یہ ساری چیزیں پلسز ہیں. تو یہ ہمیں اپنے سامنے ذہن میں رکھنا چاہیے. بالکل. جی تو ناظرین، جس طرح کے مسعود خالد صاحب نے ہمیں بتایا کہ یوکرین کا جو معاملہ ہے اس کا کیا کچھ چیزیں انہوں نے اس کے بارے میں بتائی، اور پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے ساری جو اسٹریٹجک ہماری امپورٹنس ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا. فی الحال کے لیے نیا دور سے معمر قذافی کو اور مسعود خالد صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.